پیارے دوستو، زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادی باتوں میں سے ایک ہے اور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے اور مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو بہت بڑا عذاب بھگتنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن ان کا مال ایک بڑے گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں پڑا ہوگا اور وہ اپنے جبڑوں سے اس کے منہ کو پکڑے ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی مال کا نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے۔ فرمان نبی ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہڑ، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فقراء مالداروں کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا، رب فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب کلیم کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی قبر میں عذاب کا منظر۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد یوسف الفرحابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ و جاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے، اور جو لوگ ہمارے پھل سے عطا کردہ مال میں بخل پار کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے،
ان قریب قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائم عذاب میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔